لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ آج روز اربعین ہے۔ تڑپ جانے کا مقام یہی ہے کہ آج چہلم ہے۔ جملہ پڑھوں، ہمارے گھروں میں بھی انتقال ہوتے ہیں، شان سے چہلم ہوتا ہے، مگر جس کے بھی گھر میں چہلم ہوتا ہے، آہو زاری کی اور نالو شیون کی اور فریاد کی اور فغاؤں کا شور بلند ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو گھر سے دور ہو جاتا ہے، اور صرف ایک رشتہ دور نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک شخص کے جانے سے نہ جانے کتنے رشتے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص مر جائے تو وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا اپنا عزیز ہے، مگر عزیزو، جس گھر میں ایک بندے کا چہلم ہوتا ہے اس گھر میں دن بھر گریا ہوتا ہے۔ سوچو جہاں 72 کا چہلم منایا جا رہا ہو، جہاں کربلا کے غریبوں کا چہلم منایا جا رہا ہو، وہاں گریے کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج روز اربعین ہے۔ میں نے آج کی اس تقریر میں پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں میں ایسی ہے کہ یہ حرارت صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر عزائے حسین کی حرارت جو کا تو رہے گی۔ یہ حرارت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ نوجوانوں، آج آپ اپنی بستی میں امام حسین کا اربعین کر رہے ہو۔ الحمدللہ آج سب کے حالات اچھے ہیں، سب کے حالات بہتر ہے، شان سے بہتر آپ اربعین کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کل بھی یہ اربعین ہوتا تھا، غریبی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، غربت کے بھی دنوں میں ہوتا تھا۔ اولادیں بیچی گئی ہیں، حسین کی عزا ہوئی ہے، بھوکے رہے ہیں لوگ، عزاداری حسین ہوئی ہے۔ آج اربعین پہ کروڑوں کا مجمع جا رہا ہے، کل اربعین کے لیے فتوے آتے تھے، وہ زیارت حسین کو آئے گا جو اپنا ایک ہاتھ دے گا۔ مجمع ٹوٹ کے جاتا تھا۔ پھر حاکم پوچھتا آخر وجہ کیا ہے، یہ تعداد گھٹنے کے بجائے بڑھ کیوں رہی ہے؟ تو آواز دی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ تمام تر شائقین چلے آ رہے ہیں اور یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم زیارت اس کی کرنے جا رہے ہیں جس نے کربلا میں دونوں ہاتھ دے دیے۔ حکومتوں نے فتوے بدل دیے۔ پھر ایک فتویٰ لگایا گیا کہ اب اربعین پہ وہ آئے گا جو اپنے ساتھ ایک فدیہ لائے گا، فدیہ ذبح ہوگا، اگلا زیارت پہ جائے گا۔ جب یہ فتویٰ آیا تو مرد
ایک عورت بھی زائر امام بننے کے لیے چلی. جب چلی تو اس نے اپنا فدیہ اپنے دامن میں سمیٹا اور سمیٹ کے زیارت امام حسین کو گئی. الحمدللہ نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے گھر کی پردہ دار مائیں بھی آؤ فاطمہ کے غریب کا چہلم منانے بیٹھی ہے. آؤ میں سناؤں آپ کو، تاریخ ہے، گواہ ہے تاریخ، کہ ایسے مقام پر جب فتوے آئے کہ فدیہ لے کے آؤ تب زیارت حسین پہ جاؤ. لکھا ہے کہ ایک مومنہ اپنا فدیہ لے کے زائر حسین بننے کی غرض سے چلی. جب گئی تو لوگوں نے اسے روکا، پوچھا کیا تجھے قانون نہیں پتا؟ کہا پتا ہے. کہا پھر پتا ہے تو تیرا فدیہ کہاں ہے؟ تیری طرف سے کون قتل ہوگا؟ بھئی یہ سننا تھا. مومنہ نے دامن پلٹ دیا. لوگوں نے دیکھا تو چاند سا بچہ آغوش میں تھا. ظالم وقت نے اس ماں سے اس کے لال کو چھینا. سنو گے یہ جملہ، جب اس ماں سے اس کے لال کو چھینا، تاریخ کہتی اس ماں کے سامنے اس کے بچے کے گلے پہ تلوار رکھ دی. ماں دوڑی امام حسین کی قبر کی طرف. ابھی ماں دوڑ کے گئی تھی کہ بچے کے سر پہ تلوار چل گئی. بچہ ذبح ہو گیا، بچے کا لاشا زمین پہ گرا، ماں تعویذ قبر حسین پہ گری، تعویذ قبر سے لپٹ گئی. خوب روئی، خوب روئی، روتی جا رہی ہے. کہتی آقا تیری زیارت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. اے مولا، مولا ہمارا سلام قبول کرو، مولا ہماری زیارت قبول کرو. ابھی ماں تعویذ قبر حسین سے لپٹی لپٹی تھی کہ ایک مرتبہ ماں تھی نا، کہہ پڑی مولا آپ کو پتا ہے آپ کی محبت میں میرا بچہ مارا گیا، لیکن مولا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری گود کی گرمی اجڑ گئی. ارے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کا ایک عزادار مار ڈالا گیا. اجرکم اللہ. رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کا ایک ماتمی کم ہو گیا، آپ کا ایک عزادار مار ڈالا گیا. نوجوانوں، اللہ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے. آؤ میں تمہیں اربعین کے مصائب سناؤں. آج دیکھیں ساری دنیا میں آقا حسین کا اربعین ہو رہا ہے، جوق در جوق لوگ جا رہے ہیں. میں تقریباً 1:30 بجے اناؤ سے چلا، لیکن عزیزان گرامی جو شہر سے گزرنا ہوا یوں لگا کہ جیسے لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں. الگ الگ شہروں سے نکل کے لوگ دوسری بڑی بڑی کربلاؤں تک جا رہے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ پوچھو ان سے کہاں جا رہے ہو؟ کہ حسین کا چہلم کرنے. کہ کس حسین کا چہلم کرنے؟ کہ جو ہمارا امام ہے. کہ امام تو تمہارے 12 ہیں، تم نے بقیہ 10 اماموں کا چہلم نہ کیا، حسین کا کیا اس کا چہلم ہوا؟ آواز دی بھیا، بقیہ اماموں کا چہلم کرنے والے تھے، غریب کربلا کا چہلم کرنے والا نہیں تھا. بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار. بہنیں تھیں تو ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے. عزیزان گرامی، کرتا تو کون چہلم کرتا؟ ارے وہ چہلم کیا کرتے کہ جن کو رونے پہ پابندی تھی، ایسی پابندی کہ اگر بیٹی کو بابا یاد آئے تو سجاد ہتکڑیاں سنبھال کے کہتے سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداروں بالکل وقت نہیں لینا ہے، تاخیر یوں بھی تھوڑی ہو گئی ہے، لہٰذا بہت جلدی میں نقابت کے فرائض انجام دے دوں. دیکھیں نقابت میں تو بہت سے تبرکات ہیں، مگر کچھ متبرک تبرکات ایسے ہوتے ہیں جن کی نقابت کرنے میں کلیجہ ہل جاتا ہے. ان والنٹیئرز نے، ان ذمہ داروں نے مجھے پرچے پہ لکھ کے دیا ہے، اس پہ پہلا لفظ لکھا ہے زندان. سن رہے آپ؟ پہلا لفظ لکھا ہے زندان. میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے زندان؟ ان لوگوں نے شبیہ بنائی ہے، کبھی دور سے آپ کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی قریب سے جا کے زیارت کریے گا آپ کو زندان سمجھ میں آئے گا. میں جب کربلا کی تاریخ میں قید خانہ پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ سجاد کس قید خانے کی بات کرتے تھے. میرا غریب مولا رو کے کہتا ہے ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا جہاں رات کو شدت سے اوس پڑتی تھی، دن کو شدت سے دھوپ ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ قید خانہ تھا جہاں سارے آل حرم کو رکھا گیا تھا. لیکن نوجوانوں، تم نے مجھ سے مصائب پڑھوانے کے لیے قید خانہ نہیں لکھا، زندان لکھا ہے. اس کا مطلب تمہیں بھی پتا ہے کہ قید خانہ اور تھا، زندان اور
قید خانہ اور تھا، زندان اور تھا. نہیں یقین آ رہا آپ کو؟ اور بس ایک روایت سناؤ، سمجھ میں آئے گا کہ قید خانہ کیا تھا، زندان کیا تھا. یزید جب اپنی نیند میں ہوتا تھا تو اس وقت اس کے کانوں میں ایک دکھتی ہوئی فریاد پہنچتی تھی، ارے میرا بابا، ہائے میرا بابا. اس کی آنکھ کھلتی تو چیخ کے کہتا یہ کون رو رہا ہے. کوئی کہتا تھا بادشاہ وقت عزیز سے کہ وہ وہی بچی ہے جو صبح و شام اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی ہے. سب چپ ہو جاتے ہیں، اس کا گریہ نہیں تھمتا. یزید فوراً ایک پیغام بھجواتا ہے کہ جاؤ اس کا جو بھائی ذمہ دار ہے اس سے کہہ دو کہ اس سے کہہ دے کہ چپ ہو جائے، ورنہ ہم اسے قید خانے سے زندان پہنچا دیں گے. اگر یہ لفظ پہنچا تو شاید آپ کو غربت سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس سے کہہ دو چپ ہو جائے ورنہ ہم داخل زندان کر دیں گے. عزاداروں اہل حرم تو سب قید خانے میں تھے، یہ بار بار زندان کی باتیں کیوں ہو رہی تھی؟ مگر سنو گے جب سکینہ کا گریہ بڑھتا گیا تو چند ظالم سجاد کے پاس آئے، تازیانہ لہرا کے کہتے سجاد اپنی بہن سے کہو چپ ہو جائے، اب یہ بتاؤ کہ اسے ہم زندان پہنچائے یا تم زندان پہنچاؤ؟ اللہ اکبر. تم پہنچاؤ گے کہ ہم پہنچا دیں؟ سجاد نے کہا او ظالم میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، ہم اپنی بہن کو خود زندان تک پہنچائیں گے. غریب نے ہتکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، لنگر سنبھالا، اپنی بہن کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سکینہ معاف کرنا بہن، اب تیرا مقدر زندان ہو گیا. کبھی جانا زندان شام بناتے ہو نا، جانا تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں جاؤ گے تمہیں ایسی گھٹن لگے گی، تمہارا دل ہوگا کتنی جلدی سے ہم اس سے باہر آ جائیں. عزیزان گرامی زندان میں جب سکینہ پہنچی ہے تو چیخ چیخ کے فریاد کرنے لگی بھیا یہاں آنکھوں پر دے رہا ہے، یہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اے بھیا تمہاری بہن اندھیرے میں مر جائے گی. سجاد سکینہ کا خدا حافظ. اللہ اکبر. بی بی کے فریاد گونجی، سجاد رو پڑے، رو کے کہتے سکینہ گھبرا نہیں، تیرا بھائی جب تک زندہ ہے تجھے سہارا دیتا رہے گا. اے سکینہ میں بولتا جا رہا ہوں میری آواز سنتی رہنا، اے سکینہ میری آواز کے سہارے بیٹھی رہو. سکینہ زیر زندان ہے، اپنے بھیا کی آواز سن رہی ہے، ہر تھوڑی دیر پہ پوچھتی بھیا سجاد، بھائی تڑپ کے کہتا بہن موجود ہوں. بھیا ہو؟ ہاں بہن موجود ہوں. بھیا میرے پاس ہو نا؟ ہاں بہن موجود ہوں. اے عزادارو یہ تو زیر زندان کی باتیں تھی. بولتے بولتے سجاد چپ ہو گئے. ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتی بھیا خیر تو ہے؟ میرا بھائی چپ ہو گیا. رو کے سجاد نے کہا سکینہ اب بلوانا نہیں، اس لیے کہ اب گلا خشک ہو گیا ہے، اب سجاد سے بولا نہیں جا رہا. اللہ اکبر. اب بولا نہیں جا رہا. جیسے ہی سجاد نے نہ بولنے کی بات کی نا، چھوٹی سی بچی کا دل لرز گیا کہ بھیا اب اگر آپ نہ بولو گے تو پھر سکینہ کا خدا حافظ. مجھے اندھیرے قید میں بڑے ڈر لگ رہا ہے. اے بھیا یہ وحشت ناک زندان ہے، یا ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے، بھیا تمہاری بہن مر جائے گی. سجاد کہتے سکینہ گھبراؤ نہیں، مرنے کی باتیں نہ کرنا. اے سکینہ بولا تو نہیں جا رہا ہے لیکن میں اپنی زنجیریں ہلا کر زنجیروں کی آواز تم تک پہنچاؤں گا، تم قریب سے قریب میرے پاس آ جاؤ. سجاد نے زنجیریں ہلائی، سکینہ زندان میں دوڑی، ارے زندان میں سے لیا سکینہ کے جسم میں اتر گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. زندان کی سیلیاں بی بی کے جسم میں اتر گئی. فقرہ پڑھوں، کون کہتا ہے کہ صرف سیدہ ہی شکستہ پہلو تھی؟ خستہ خستہ ہو گئی تھی حسین کی بیٹی. سنو گے عزادارو کیا مصائب پڑھوں اس بی بی کا؟ زندان سن لیا نا، بس ایک جملہ پڑھوں گا پھر انشاءاللہ ہماریاں ایک ساتھ آ جائیں گی. سنو اس بی بی کے مصائب کا ایک فقرہ. پتہ ہے تاریخ گواہ ہے، آپ کے گھر میں بھی بہت سے بچے ہوتے ہیں جنہیں ناز بہت ملتا ہے،
کسی بھی گھر میں بڑی اولاد ہو تو بہت پیار سے پالا جاتا ہے، یا بہت چھوٹی اولاد ہو تو بہت نازوں سے پالا جاتا ہے۔ ہم نے جب مدینے کے اندر سکینہ پڑھا تو تاریخ گواہ ہے، جب سکینہ 1 برس کی ہوئی تھی تو گھر والوں نے پہلی مرتبہ بی بی کو زمین مدینہ پہ چلانا چاہا۔ آپ کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، سال بھر کے نہیں ہوتے کہ گھر والے انگلی پکڑا کے چلاتے ہیں۔ تاریخ کہتی جب سکینہ نے اپنا پہلا قدم زمین مدینہ پہ رکھا، اور ابھی سکینہ چند قدم چلی تھی کہ گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا دوڑ کے آیا، آغوش میں بھر لیا، رو کے کہتا ہے جب تک غلام زندہ ہے آقا آزادی پیدل نہ چلے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب تک غلام زندہ ہے میری آقا زادی پیدل نہ چلے گی۔ سوچو کتنے نازوں سے وہ بیٹی پالی گئی تھی۔ زینب کہانیاں سناتی، سجاد لوریاں دیتے، عباس آغوش میں بھرے رہتے، حسین سینے پہ سلایا کرتے، اتنے نازوں سے پلی تھی۔ مگر عزاداروں میں کیسے پڑھوں؟ اسی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جب اسے یتیمی کی بیماری کھانے لگی تو راہ کوفہ میں گلے میں رسی تھی، شمر سکینہ کو کھینچ رہا تھا۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے بی بی کے پیروں میں ورم آ گیا۔ نا فقرہ آگے پڑھوں، چلتے چلتے بی بی کے پیروں میں چھالے آ گئے۔ جب چھالے آئے تو چھالوں میں کانٹے چبھے۔ فطرت کا تقاضا ہے، آپ کے عام پیروں میں کانٹے چبھ جائے تو آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔ ارے جسے گھسیٹا جا رہا ہو، جس کے گلے میں رسن ڈالی گئی ہو، اے عزاداروں قیامت ہو گئی۔ وہ بی بی راہ کوفہ و شام کے درمیان تھی کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ سکینہ راہ کوفہ میں بیٹھ گئی۔ روایت کا فقرہ ہے کہ زجر آگے بڑھا، اس نے شمر کو تازیانہ دبایا کہ حسین کی بچی آگے نہیں جا رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہرا کے آیا اور گھڑکیاں دے کے کہتا اٹھو آگے بڑھو، اٹھو آگے بڑھو۔ نوجوانوں تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، میرے بزرگوں تم نے بھی بیٹی پالی ہوگی۔ سوچو جو ارمانوں سے پلی ہو اسے گھڑکیاں دے کے کہتا اٹھو آگے بڑھو۔ ننھا سا کلیجہ لرز گیا، یمین و شمال دیکھا، بی بی کو کچھ نظر نہ آیا۔ میں اس گھوڑے کی طرف دیکھا جس پہ عباس کا سر تھا، رو کے کہتی چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو، آج شمر زبردستی چلا رہا۔ اللہ اکبر، میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو، آج شمر زبردستی چلا رہا ہے۔ نوجوانوں، وہ شاہ کی دختر، وہ حسین کی سکینہ 10 صفر کو زندان میں مر گئی۔ بیمار امام نے ان کی تربت بنائی، ابھی آپ زندان کی زیارت کریں گے۔ عزیزو، سجاد نے اپنی بہن کو زندان میں دفن کر دیا۔ نہیں پڑھتا میں کچھ، مگر ایک فقرہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، سن لو۔ عزادارو، جب بی بی آزاد ہوئی ہے، اہل حرم آزاد ہوئے ہیں، قید سے رہائی ملی ہے، اجڑے ہوئے لوگوں کے تمام لٹے ہوئے سامان آئے ہیں، تو ایک گٹھری بھی آئی تھی، شہداء کے سر بھی آئے تھے۔ میں پڑھ چکا ہوں مصائب، شہداء کے سر بھی آئے تھے، گٹھری بھی آئی تھی، 2 خون آلود کرتا بھی آیا تھا۔ عزیزو، یہ میرا فقرہ نہیں لیکن جملہ سن لیں آپ۔ تاریخ کہتی جب بی بی زینب نے بڑھ کے گٹھری کھولی اور ساری بیبیوں کی چادر بیبیوں کو دینا شروع کیا، کہ رباب بھابی یہ آپ کی چادر، بھابی لیلا یہ آپ کی چادر، بھابی فروا یہ آپ کی چادر، اے کلثوم یہ تیری چادر، اور رقیہ یہ تیری چادر۔ ابھی زینب چادر تقسیم کر رہی تھی کہ چادر دیتے دیتے بی بی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چادر، ارے زندان کا رقیہ سکینہ، اب ہاتھوں سے پردے کی ضرورت نہیں رہے۔ بی بی چادر آ گئی، بی بی
اب سن لو، یہاں تک میرا فقرہ نہیں، اب جو فقرہ پڑھ رہا ہوں وہ علامہ کفایت حسین کا فقرہ۔ تاریخ کہتی وہ جو ننھی سی چادر تھی اس کا لینے والا زیر زندان تھا، سکینہ مر چکی تھی۔ روایتوں نے لکھا اس ننھی سی چادر کو 4 بیویوں نے تھاما، ایک کونا فضہ نے، ایک کونا رباب نے، ایک کونا کلثوم نے، ایک کونا زینب نے۔ کلیجے پہ ماتم کرتی ہوئی بی بی آئی، ننھی سی تربت پہ سکینہ کی چادر رکھی۔ روایتوں کا فقرہ ہے، قبر کو زلزلہ آیا، آواز آئی پھوپھی اماں کیا کر رہی ہو؟ سنو گے فقرہ؟ کر سکو گے برداشت؟ حسین کا 40 منا رہے ہو نا، کربلا کے شہیدوں کا چیلم کرنے آئے ہو، کر سکو گے برداشت؟ رو کے آواز دی پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی بھی تیری امانت ہے تیرے سپرد کر رہے ہیں، تیری چادر ہے تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ بس ایک آواز گونجی ہے، پھوپھی اماں اب ہمارے اس چادر کی، ہمیں اس چادر کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھوپھی اماں اتنا بتاؤ، قید سے آزاد ہوئی ہو، کیا کربلا میں میرے بابا کے پاس جاؤ گی؟ فقرہ سن لے، کیا کربلا میں میرے بابا کے پاس جاؤ گی؟ دنیا جانتی ہے شاید بیٹے باپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا ٹوٹ کے بیٹیاں اپنے باپ کو چاہتی ہے۔ روئی ہوئی آواز تھی، پھرائی ہوئی آواز تھی، پھوپھی اماں کیا کربلا میرے بابا کے آ جاؤ گی؟ زینب نے کہا بی بی ہم رہا ہوئے ہیں، ہم مدینے تب تک نہ جائیں گے جب تک کربلا نہ جائے۔ ایک آواز آئی پھوپھی اماں پھر یہ چادر اٹھا لو۔ کہا وہ کس لیے؟ کہ کربلا لے کے چلی جانا، کیونکہ میں نے پچھلے پیر میں دیکھا تھا میرے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن۔ بابا سے کہنا چادر چھوٹی صحیح لیکن بیٹی نے بیچی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزادارو دے چکے آپ پرسہ، جیسے چاہے پرسہ دے لے، جیسے چاہے آپ رو لے، لیکن ہاں میں ہر مجلس میں کہتا ہوں نوجوانوں، ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو۔ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں، نہیں پتا آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے، نہیں پتا اس مجلس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے، اور اس لیے بھی ٹوٹ کے رویا کرو، کیونکہ شام والی بی بی کی تم سے یہی خواہش ہے، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے جوان کا ماتم۔ اللہ اکبر، بلند ہے آواز گریہ۔ مولا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے، شہزادی آپ کے آنسو کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ لو عزادارو سن چکے آپ زندان، آؤ اب نقابت کا سلسلہ ہے۔ عزیزان گرامی سب سے پہلے اماریاں آئیں گی، لیکن وقت نہیں رہا کہ ایک ایک اماری کا تعارف کراؤں۔ ایک ساتھ آپ کے درمیان اماری آنے والی ہے۔ نوجوانوں آپ استقبال کے لیے، ان اماریوں کے استقبال کے لیے 2 رویا ہو جائے، آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہو جائے، اس لیے کہ جو غیرت دار بیویاں ہیں ان کی اماری آ رہی ہے۔ ہاں اگر بوسے کے لیے ہاتھ بھی اٹھے نا تو اپنی نظروں کو جھکا دیے گا، اے بی بی ہمیں معاف کریے، ارے ہم ہوتے تو ہم اپنے آثار اثاثے آپ کے حوالے کر دیتے، مگر آپ کی بے ردائی کا منظر نہ ہونے دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزادارو آپ کی نظروں کے سامنے ان غریب بیویوں کی اماری آ رہی ہے۔ آگے آگے جو اماری ہے وہ حضرت جناب فضہ کی اماری ہے، اماری حضرت جناب ام رباب و گہوارے کی اماری ہے۔ عزیزان گرامی ایک اماری اور ہے بی بی ام کلثوم کی اماری، ایک اماری اور ہے جناب زینب و سکینہ کی اماری، ایک اماری اور ہے جناب ام لیلہ کی اماری۔ 5 اماریاں ہیں، ایک ساتھ آمادہ ہیں۔ نوجوانوں ایک ساتھ تمہارے حضور یہ اماریاں آئیں گی، مگر ہاں جو فضہ بی بی کی اماری ہے اس بی بی کا کمال یہ تھا
کہ وہ کنیز تھی اہل بیت نبوت کی، مگر عزیزو دربار یزید میں جب کسی نے حضرت فضہ کی طلبی کی ہے اور کہا انہیں ہماری کنیزی میں دیا جائے، تو تاریخ کہتے سیاہ فام افراد شمشیر بکف ہو کے کھڑے ہو گئے، کہا یزید سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ہم یہ جرت تیری نہیں دیکھ سکتے کہ تو ہمارے قبیلے کی عورت کو کسی کے سامنے اس کو کنیزی میں مانگ لے۔ عزیزان گرامی یہ جملہ زینب نے سنا، بفوراً مدینے کا رخ کر کے کہا نانا فضہ کے طرفدار تو یہاں مل گئے مگر تیری بیٹی کا کوئی طرفدار نہ ملا۔ لو عزادارو آگے آگے جناب فضہ کی عماری ہے، ان کے پیچھے جناب ام رباب اور گہوارے یعنی شہزادے حضرت علی اصغر کی عماری ہے۔ عزادارو میں ایک دعا کراؤں، آپ آمین ضرور کہیے گا، اس لیے کہ جو عماری آ رہی ہے وہ بی بی رباب کی ہے، ساتھ میں گہوارے کی شبی بھی ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس دعا کے فقرے پہ آمین کہہ دینا۔ میرے معبود آج بروز اربعین ہم دعا کرتے معبود ہم میں ہماری جو بھی بہن بے اولاد ہو، میرے اللہ تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ اسے نعمت اولاد سے سرفراز کر دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بس ایک ایک فقرہ سنیے، عماریاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بی بی رباب ہے، ساتھ میں شبی ہے گہوارے کی۔ شاید مجھے ایک فقرہ یاد آیا، آپ کا بھی ذہن پہنچا ہوگا۔ ایک ظالم کا بیان ہے، جب کربلا میں سب لوٹ لیا گیا، میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا۔ کہتا جب میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے اجڑی ہوئی بیویوں کو گھورنا شروع کیا، جو جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیٹھی تھی۔ ساری بیویاں خالی ہاتھ تھیں مگر ایک بیوی تھی جو اپنی آغوش میں گٹھری لیے ہوئے بیٹھے تھی۔ میں سمجھ گیا اس میں کوئی قیمتی سامان ہوگا، ہیرے جواہرات ہوگا۔ میں نے بڑھ کے اس بیوی کی آغوش سے گٹھری چھیننا چاہی، جیسے ہی میں نے گٹھری کو کھینچا بیوی نے مضبوطی سے گٹھری سنبھال لی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی قیمتی سامان ہے۔ جب بی بی نے گٹھری نہ دی میں نے نیزہ اٹھا کر اس بی بی کی پشت پہ نیزہ مارا۔ ارے بی بی منہ کے بل گری، میں گٹھری لے کے دوڑا۔ اب جو میں نے گٹھری کو کھولا تو اس میں کچھ اور نہ تھا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لگ رہی۔ لو عزادارو اسی ماں کے مامتا کے ارمانوں کی ہماری آ رہی ہے، حضرت رباب کی ہماری گہوارے کی شبی کے ساتھ۔ وہ بی بی رباب ہے کہ جس کو اللہ نے دو نعمتیں دی تھی، دونوں بی بی سے چھن گئی۔ ایک کربلا میں شہید ہوا، دوسری شام میں کھو گئی۔ رباب کا اصغر کربلا میں مارا گیا، رباب کی سکینہ شام میں کھو گئی۔ عزیزو ایک فقرہ پڑھ دوں، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں شاید میں نے 16 سفر کو اسی دفعہ شاید میں نے یہ فقرہ کریم پور میں پڑھا تھا۔ عزیزو حسین نے رباب سے اپنا اصغر لیا ہی اسی لیے تھا کہ اتنا رو رہی تھی اپنا اصغر لے کے رباب کہ حسین کو یقین ہونے لگا اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ یہ سوچ کے اصغر لیا، خیمے کے عقب پہ آئے، تلوار سے قبر بنائی، اپنے اصغر کو دفن کرنے لگے۔ شاعر حضرات پڑھتے ہیں کہ قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی۔ چھوٹے سے جنازے کو دفنانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پتا ہے راوی کہتا ہے وہ دیر اس لیے لگی کہ حسین جیسے جیسے اصغر کو دفناتے جاتے تھے ویسے ویسے روتے جاتے تھے، جتنا روتے تھے اتنا حسین کے لب ہلتے تھے۔ راوی کہتا ہے خالی رو نہیں رہتے، حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ پوچھا گیا ارے حسین کیا مرثیہ پڑھ رہے تھے؟ سنو گے جوانوں، سن سکو گے مرثیہ حسین کا۔ جب ایک باپ اپنے 6 ماہ کے غریب کو دفنا رہا تھا نا تو حسین اصغر کو دفن کرتے کرتے کہتے جاتے تھے یہ میرا عباس تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر پائے گا، یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو لاشوں کی پامالی جھیل پائے گا، ارے یہ میرا پھول ہے پھول۔ اللہ اکبر۔ سنا فقرہ تم نے؟ یہ میرا پھول ہے، یہ بکھر جائے گا۔ اسی لیے حسین نے اپنے اصغر کو دفن کیا تھا۔ مگر کیسے پڑھوں؟ جب 11 محرم آئی سروں کا شمار ہوا، کسی نے کہا سر کتنے، آواز آئی 71، کہا وہ 72واں سر کہاں ہے؟ کہا اسے حسین نے دفن کیا، کہا مجھے وہ بھی چاہیے۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر اصغر بے شیر کا جنازہ آ گیا، ظالم کی تلوار چلی، اصغر کے سر و تن میں جدائی ہوئی، سر لے کے ظالم گیا۔ مگر میرا فقرہ نہیں ہے، المبلغ اعظم کا فقرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سر کا جانا تو سب نے پڑھا، دھڑ کا کیا ہوا؟
جسم کا کیا ہوا، بدن کا کیا ہوا؟ سر تو ظالم لے گیا، وہ کہتے ایک ظالم اصغر کا سر لے گیا، دوسرے نے اصغر کا بدن اٹھایا، بدن اٹھا کے گھوڑا دوڑا کے چلا، وہاں آیا جہاں تمہارے غریب حسین کا جنازہ پڑا تھا، حسین کے جنازے کے پاس حسین کے 6 ماہ کے بچے کو پھینک دیا۔ اے عزادارو، اصغر اپنے بابا کے پہلو میں آ گئے، مگر جب گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی اور گھوڑا دوڑانے کی تیاری ہوئی، جیسے گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے جنازے نے کروٹ لی، اپنے اصغر کو حسین نے چھپا لیا، اتنے گھوڑے دوڑے کہ رباب کا چاند حسین کے سینے میں دفن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو گیا پرسا، دے چکے آپ پرسا۔ لو عزادارو، ایک اور بی بی کی اماری آ رہی ہے، نام ہے شہزادی حضرت کلثوم۔ عزادارو، اس بی بی کی اماری آپ کے روبرو ہے، ہاں ہاں استقبال کریے بڑھ کے، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے نہ تو اتنے خطبے راہ کوفہ میں ملے نہ شام میں ملے، مگر یہ بی بی کے لیے روایتیں کہتی جب آئی ہے مدینے اور مدینے کے آثار دور سے دیکھے ہیں تو یہی وہ بی بی تھی جو رو رو کے مرثیہ پڑھ رہی تھی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، ہم پلٹے ہیں تو آج گودیاں خالی ہو چکی ہیں۔ لو عزادارو، آگے آگے جناب ام کلثوم کی اماری آ رہی ہے، پیچھے پیچھے ایک اور اماری ہے، حضرت زینب و سکینہ کی اماری۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک فقرہ پڑھوں، کیا ترتیب دی ہے ان لوگوں نے، جب لفظ زینب لکھا ہے تو ساتھ میں سکینہ بھی لکھا ہے۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ روایت تھی کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے لے چلے ہیں تو بی بی زینب کی اماری پہ حضرت سکینہ تھی، لیکن نوجوانوں تمہیں یہ تو پتا ہے کہ سکینہ بی بی زینب کی اماری میں ساتھ تھی، مگر ایک منزل پہ قافلہ روک کے شمر کہتا ہے کہ ہر اماری میں 2 قیدی بیٹھ سکتے ہیں، مگر حسین چونکہ سکینہ کو بہت چاہتے تھے لہذا انہیں اماری سے الگ کیا جائے۔ ارے زینب کی اماری سے، آغوش زینب سے سکینہ کو چھینا گیا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اس بی بی کی اماری آ رہی ہے کہ جس نے شام میں پہلا قدم رکھا تو شام کی عورتوں نے پتھر بارانی کر دی، اتنے پتھر مارے ہیں کہ روایت کہتی ایک پتھر زینب کی پیشانی پہ آ لگا، ایک تازہ خون جاری ہوا، آواز دے کے زینب نے کہا واہ غربتا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، آگے آگے حضرت زینب اور حضرت سکینہ کی اماری ہے، پیچھے پیچھے ایک اور اماری ہے، وہ اماری ہے جناب ام لیلہ کی اماری۔ بس عزیزو، کون ام لیلہ کہ جب شام میں پہنچی ہے اور آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہوتے تھے، پیچھے پیچھے بیویوں کی اماری ہوتی تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بے مخنہ و چادر سوار کیا ہوا تھا، تو شام کی عورتوں کی آواز گونجی خدا را اس چاند سے بچے کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ حضرت لیلہ نے فقرہ سنا کہ شام کی عورتوں کیا کہہ رہی ہو، کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہو، کہ یہ جو خوبصورت سجوان نیزے پہ ہے ہم اس کے لیے کہہ رہے پروردگار اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ لیلہ نے منہ پہ ماتم کر کے کہا بیویوں ایسا کہا ہوا، ارے یہ دکھ بھری ماں اپنے اکبر کا داغ اٹھانے کے لیے زندہ رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اس دکھ بھری بی بی کی اماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے، آپ استقبال کریے، سلام کریے بی بی لیلہ آپ پر ہمارا سلام، بی بی فروا آپ پر ہمارا سلام، بی بی کلثوم آپ پہ ہمارا سلام، بی بی رباب آپ پہ ہمارا سلام، اے بی بی فضہ آپ پر ہمارا سلام۔ سلام ہو ان تمام امن کی خواتین پر، سلام ہو ان تمام خواتین شہادت پر، سلام ہو ان تمام خواتین
خواتین عصمت و عفت پر کہ جنہوں نے اسلام کو حیات دے دی۔ عزیزان گرامی، لو اماریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بس 3 شبی ہیں، 3 شبی، بس آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے۔ یہ سلسلہ اماری کا تھا، مگر عزیزان گرامی جب یہ اماری کربلا میں آئی ہے تو خالی اماری نہیں آئی ہے بلکہ ایک نشانی بھی آئی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی نشانی ہے؟ اس نشانی کو ہمارے یہاں آج بھی نشانی ہی کہتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ وہ ہے علم حضرت ابو الفضل العباس۔ نوجوانوں، مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، روزے 40 ہے، دلوں میں جو بھی حاجات لیے کھڑے ہیں، آنکھوں میں عشق حسین کی اشک ہیں، تو پھر جو بھی دعائیں ہوں گی مانگ ضرور لیے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری نظروں کے سامنے علم آئے، میں ایک معجزہ سناؤں۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غازی کے حرم میں تسبیح پڑھ رہا تھا، ایک پائے کا عالم دین، کہتے ہیں مولا عباس کے حرم میں تسبیح پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بیمار ماں کو لیے ہوئے آیا، عباس کی جالی کے سامنے لٹا دیا۔ سنیں، اس لیے کہ آپ کی نظروں کے سامنے روزے ہیں، آپ بارگاہ میں کھڑے ہیں، قبرستان میں موجود ہیں، بس 2 فقرے سن لو۔ بچہ آیا، اپنی ماں کو عباس کی جالی کے سامنے لٹایا، اور لٹا کے عباس کی جالی کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا عباس یہ میری ماں ہے، عباس اس کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی زندہ نہیں رہا، عباس یہ بھی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، طبیبوں نے کہا اس کی آخری منزل قبر ہے، عباس مجھے میری ماں چاہیے۔ بچہ اس جذبے میں گفتگو کر رہا تھا، شیخ جعفر جیسا عالم کہتا مجھے جلال آیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے آگے بڑھ کے اس کی ماں کے چہرے سے رومال کھینچا، یعنی جو چادر تھی اسے ہٹایا۔ وہ کہتے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں پلٹ چکی تھی، سانس اکھڑ چکی تھی۔ بس شیخ جعفر کہتے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا او بیوقوف لڑکے، یہ کیا کرتا ہے؟ عباس سے ایسے باتیں ہوتی ہیں، اس انداز میں باتیں کرتا ہے، جا تیری ماں مر گئی ہے، اسے لے کے گھر جا۔ شیخ جعفر کہتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا، اس بچے نے رو کے کہا اتنے بڑے عالم ہو مگر تمہیں اتنا نہیں پتا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے عباس ہوتے، کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے عباس ہوتے۔ میں عباس سے اپنی ماں ہی تو لینے آیا ہوں، یوں ہی نہیں اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا ہے۔ میں ایک مرتبہ عباس کی جالی دیکھ کے کہتا دیکھو عباس، سب کہتے میری ماں مر گئی، عباس میں کہہ رہا ہوں نا میرے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے میری ماں کے، یہ میری کل کائنات ہے، عباس مجھے میری ماں چاہیے۔ وہ بار بار لڑکا یہی کہتا تھا عباس مجھے میری ماں چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ ماں کو دیکھے، ایک دفعہ عباس کی جالی، جب ماں کے جسم میں حرکت نہ ملی رو کے کہتا عباس دیکھو نا میری ماں کے جسم میں حرکت نہیں ہے، عباس اگر میری ماں کو نہیں واپس کر رہے ہو تو نہ کرو، میں نجف جا کے آپ کے بابا سے شکایت۔ اللہ اکبر۔ شیخ جعفر کہتے دیر نہ گزری کہ اس نے عباس کی جالی کو چھوڑا اور دوڑ پڑا۔ ابھی راستے میں تھا کہ ایک گھڑ سوار قریب ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نجف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا عباس کی شکایت کرنے، باب الحوائج سے ماں مانگنے آیا تھا، میری ماں کو نہیں لوٹایا، میں ان کے بابا سے شکایت کروں گا۔ وہ گھڑ سوار کہتے شکایت نہ کر، جا تیری ماں زندہ ہے۔ سن رہے ہو؟ جا تیری ماں عباس کی جالی کا طواف کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اے گھڑ سوار سچ بتا رہے ہو؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عباس کے حرم جاؤں وہ میری ماں پھر اسی حال میں ہو، چونکہ میں چھوٹا بچہ ہوں مجھ سے اتنا دوڑا نہیں جائے گا، اور ویسے بھی اتنا دوڑتے دوڑتے میرے پیروں میں ورم آ گیا ہے، اب دوبارہ پھر میں حرم ابو الفضل عباس سے امیر المومنین کے حرم نہیں جا پاؤں گا، لہذا خبر سچ ہے؟ گھڑ سوار نے کہا ہاں خبر سچ ہے، جا تیری ماں عباس کے حرم میں طواف کر رہی ہے۔ وہ کہتا گھڑ سوار جب اتنی اچھی خبر دی ہے تو ایک احسان کر دو۔ کہا کیا؟ کہ اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے مجھے عباس کے حرم پہنچا دو۔ سنو فقرہ، اسی فقرے پہ غازی کا علم آئے گا، ٹوٹ کے جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لینا۔ کہتا ہے اتنا احسان کر دو، اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے مجھے میرے عباس کے حرم پہنچا دو۔ بھئی یہ سننا تھا، گھوڑ سوار نے اس بچے کے برابر میں اپنا گھوڑا لگایا، گھوڑا لگا کے کہتے آ گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ تھوڑی دیر بچہ گھوڑے کو دیکھتا ہے، گھوڑ سوار کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ تیش کے عالم میں کہتا آپ اتنے بزرگ ہو کے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے میں چھوٹا سا بچہ ہوں، اور آپ کے گھوڑے کا قد بڑا اونچا ہے، میں آپ کے گھوڑے پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ ارے احسان کرنا ہے تو ایک احسان کرو۔ کا وہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا
پاس ہاتھ ہوتے تو بڑھا دیتا، یہ ہاتھ کربلا میں خلا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارو، آگے آگے عباس کا علم ہے، پیچھے پیچھے عباس کی سواری مرتجز ہے۔ اے عزادارو، بڑھ کے بوسے لے لو، یہ وہی علم ہے جسے اکبر نے سنبھالا تھا۔ حسین ماتم کرتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ لو عزادارو، نوجوانوں، بڑے احترام سے علم کو اٹھائیں، بڑے احترام سے بوسہ دیجئے، اس لیے کہ کل جب علم یہ خیمے کی طرف آیا تھا تو ایک ننھی سی بچی نے دور سے علم دیکھ کے کہا تھا، اے بچوں آؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ مگر جب آیا علم قریب تو سکینہ نے دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ ارے بی بی علم سے لپٹ گئی، اے بچوں میں اپنا جملہ واپس لے رہی ہوں، میرا چچا شانے کٹا کے دریا میں سو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس عزادارو، سارے تبرکات کی زیارت ہو گئی، علم ابو الفضل عباس کی زیارت ہو گئی، عباس کا گھوڑا، عباس کی سواری، عباس کا مرتجز شبیہ سواری، آپ نے وہ بھی زیارت فرما لی۔ بس عزیزو، نوجوانوں، آمادہ ہو جاؤ، بس تبرکات میں آخری تبرک ہے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عباس غازی کے علم کی زیارت آپ نے کر لی، عباس کی سواری شبیہ مرتجز کی زیارت آپ نے کر لی۔ لو عزادارو، آؤ آمادہ ہو جاؤ، اس فہرست میں صرف ایک تبرک ہے، ایک پتہ ہے، وہ بھی ایک تابوت ہے۔ کیسا تابوت ہے وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، تابوت آئے گا، تابوت خود اپنی غربت کا پتہ دے گا۔ پتہ ہے کس کا تابوت؟ بیمار کربلا کا تابوت، وہ غریب جو 40 برس بابا کو خون روتا رہا۔ بس 2-3 فقرے سن لیں، بڑا وقت لے لیا نا میں نے آپ کا، نوجوانوں کافی دیر سے کھڑے ہو، زیادہ وقت لے لیا میں نے آپ کا، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ کھڑے ہو نا، پیر ایک اٹھاتے ہو دوسرا رکھتے ہو، تکلیف ہو رہی ہوگی، دیر سے کھڑے کھڑے کمر میں بھی درد ہو رہا ہوگا۔ کتنی دیر سے کھڑے ہو؟ آدھا گھنٹہ؟ لیکن ہاں، اس کے لیے کھڑے ہو جسے راہ شام و کوفہ میں ایک ایک مقام پر اتنی دیر تک کھڑا رکھا گیا کہ غریب نے 16 اذانیں سنی ہے۔ ایک پیر اٹھاتا تھا غریب، دوسرا رکھتا تھا، دوسرا اٹھائے، پہلا رکھتا تھا۔ آؤ اس بیمار مولا کے تابوت کی زیارت سے پہلے 2 فقرے سن لو۔ پتہ ہے کیسا غریب تھا میرا مولا؟ غربت کا عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا۔ یہ سب پڑھتے ہیں نا، لیکن کبھی آپ نے سنا یہ جو توق تھا وہ صرف توق نہیں تھا، خاردار توق تھا۔ توق ایسا تھا کہ 2 زنجیریں توق میں اس طرف سے، 2 زنجیریں توق میں اس طرف سے۔ مولا بےکس بیمار کے لگی ہوئی تھی، 2 ظالم زنجیر کا سرا ادھر پکڑے تھے، 2 ظالم زنجیر کا سرا ادھر پکڑے تھے۔ جب کبھی دائیں طرف کے لوگ کھینچتے تو بائیں طرف کا کانٹا گردن میں چبھ جائے، اگر بائیں طرف کے لوگ کھینچے تو دائیں طرف کا کانٹا گردن میں اتر جائے۔ عزیزان گرامی، ایسی کیفیت میں روایت کہتی ہے کہ سجاد رکوع کے عالم میں چلتے رہے۔ سوچو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ رکوع کے عالم میں کیوں گئے؟ ایک روایت تو یہ کہتی رکوع کے عالم میں اس لیے گئے کہ سجاد کے توق سے ایک زنجیر اور گزری تھی جو مولا کے دونوں پیروں سے گزر کر پیچھے محمد باقر کے گلے میں لپیٹ دی گئی تھی۔ سنو گے فقرہ، صاحبان اولاد ہو، سجاد جب کبھی توقے گرابار سے سر اٹھانا بھی چاہتے تو پیچھے سے 5 برس کا بیٹا چیخ پڑتا، بابا گلا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، عالم رکوع میں چلتا رہا میرا مولا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ سجاد یوں ہی نہیں رکوع میں گئے، خالی توق کی وجہ سے نہیں جھکے تھے، بلکہ سجاد کے کمر میں لنگر باندھا گیا تھا۔ جانتے ہو لنگر کیا ہوتا ہے؟ بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتاؤں کیا ہوتا کیا ہے لنگر؟
تمہارے غریب مولا کو لنگر پہنایا گیا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق، کمر میں لنگر. یہ کیا ہوتا ہے؟ بچپن سے سنتے آئے ہو میر انیس کو. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں. زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہیدی نشاں کھینچتے ہیں. پڑھ دوں فقرہ، کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. عزاداروں، لنگر لوہے کا ایک پٹا ہوتا ہے جو بندے کے کمر میں پہنا دیا جاتا ہے، اور اس لوہے کے پٹے میں ایک زنجیر بڑی طولانی قامت کی لگا دی جاتی ہے جو اس کے پیچھے سے گزرتی ہے، مگر وہ کچھ دور جانے کے بعد ایک بڑا سے پتھر میں باندھ دی جاتی ہے. جب کسی غریب سے کہا جاتا لنگر کھینچو تو وہ جھک کے اپنے کمر کے زور پہ لنگر کھینچتا ہے. ارے سجاد نے اتنا لنگر کھینچا کہ کمر کی ہڈیاں، ارے قیامت تو تب ہوئی کہ جب بیمار امام کا تابوت آیا، اور جیسے ہی امام باقر نے دفنانے سے پہلے غسل کے لیے لباس کو اٹھایا، منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا رہے بابا یہ لنگر کا زخم تازہ، ہڈیاں چور چور ہو گئی. اے عزادارو، اسے بیمار مولا کا تابوت آگے آگے، پیچھے ذوالجناح ہے جو حسین کے بعد تمام بیویوں کو خبر شہادت دے رہا تھا. اے بیویوں، حسین مارے گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، خامس آلے بہت تمام. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.